رزق حلال دے مجھے اے میرے کبریا، دیتا ہوں تجھ کو واسطہ تیرے حبیب کا، دیتا ہوں تجھ کو واسطہ تیرے حبیب کا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ انڈسٹری، ٹریڈ اور کامرس، تجارت کے مسائل پر مشتمل اور آپ کی تجارتی معاشی حوالوں سے شرعی الجھنوں کا سلجھن پیش کرتے ہوئے، حل پیش کرتے ہوئے مدنی چینل کا طویل عرصے سے جاری اور ساری سلسلہ احکام تجارت لیے ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ دارالفتہ اہل سنت کے مفتی صاحب بھی الحمدللہ حزب معمول سلسلے میں جلوہ فرما ہیں، اور ہم انشاءاللہ عز و جل حزب معمول آپ کی الجھنیں، آپ کے کویشچنز، آپ کے جو بھی ذہن میں آپ کوئی ڈیل کرنا چاہتے ہیں یا کسی بھی حوالے سے شرعی رہنمائی کروانا چاہتے ہیں، پوچھنا چاہتے ہیں، ضرور آپ اپنے اس جذبے کو اور بڑھائیے۔ اب چلتے ہیں سلسلے کو باقاعدہ آگے بڑھانے کی طرف۔ مفتی صاحب الحمدللہ لاسٹ جو ہمارا ایپیسوڈ تھا، سلسلہ تھا، اس میں ہم نے بہت ہی زیادہ پریویلنٹ جو ٹاپک ہے اور ایسا موضوع جس کا بہت سارے لوگوں سے تعلق ہے اور بہت سارے لوگ اس سے منسلک ہوتے ہیں، ہم نے جاب کے حوالے سے جو مسائل ہیں، ملازمت کے حوالے سے جو مسائل ہیں، اس کو ہم نے ڈسکس کیا تھا، شیئر کیا تھا۔ یا ملازمت کوئی پہ ہوتا ہے یا ملازمت پہ رکھتا ہے، بہت سارے لوگ اس سے ایسوسیٹڈ ہوتے ہیں، تو اتنا ایکسٹینسو ٹاپک تھا، اور ظاہر ہے آپ نے اس وقت اس میں بھی یہ مدنی پھول ارشاد فرمایا تھا کہ یہ موضوع چونکہ اتنا وسعت والا ہے، اس کو ہم آگے لے کر چلیں گے، اور امید ہے کہ کچھ سیریز ایک چلے گی چند سلسلوں کی، جس میں ہم اس کے مختلف ڈائمنشن سے، مختلف ایریاز سے اس کو ہم کور کرنے کی کوشش کریں گے۔ اور لاسٹ ٹائم بھی الحمدللہ آپ نے بہت پیارے مدنی پھول عطا فرمائے تھے، 19 مدنی پھول عطا فرمائے تھے ملازمت کے معاہدے کے حوالے سے، جب ایک امپلائی اور ایک امپلائر ایگریمنٹ کریں تو کن کن ایشوز کا خیال رکھیں۔ اس پر کچھ ہمیں یعنی فیڈ بیک بھی آیا ہے، جیسا آپ مدنی چینل کے ناظرین کو بھی معلوم ہوگا، ہم انڈسٹری میں ہمارے اسلامی بھائی اتر جاتے ہیں، متعلقہ فیلڈز میں چلے جاتے ہیں، وہاں سے منسلک جو اسلامی بھائی ہوتے ہیں ان سے جا کر انڈسٹری میں، فیلڈ میں، مارکیٹس میں جا کر، فیکٹریز میں جا کر وہاں سے سوالات حاصل کرتے ہیں، اور وہ بھی جو موجودہ حال ہوتا ہے مفتی صاحب کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے، بتایا جاتا ہے، اور پھر ہماری شرعی رہنمائی ہوتی ہے۔ اگر آپ اجازت دیں تو میں چاہوں گا کہ ایک ویڈیو کویشچن سے آغاز کریں، لیکن اس سے پہلے آپ اگر کچھ شیئر کرنا چاہیں ہم سے اس موضوع پر تو دو بولیں تو پھر ہم سوال کی طرف چلیں۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلے سلسلے میں تو ہم نے بالکل ابتدا پر گفتگو کی تھی، بنیادیں کہ ملازمت کی جو ابتدا ہے وہ ایک معاہدے سے ہوتی ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اب اس معاہدے سے آگے بڑھتے ہیں، اور دوران ملازمت جو ہے وہ جو کام کرنے والا ہے اور جو کام پر رکھنے والا ہے، جی جی، ایک تو یہ کہ دونوں کے حقوق ہیں، اوکے، یہ مد نظر رہنے چاہیے کہ ہر ایک اپنے حق کے تعلق سے سوال کر سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، اگر ایک ملازم جو ہے وہ سمجھتا ہے کہ ان وجوہات کی بنا پر میرے حقوق تلف ہوتے ہیں یا نہیں، شریعت کیا کہتی ہے، وہ سوال کر سکتا ہے۔ ماشاء اللہ۔ اسی طریقے سے ملازمت پر رکھنے والا جو ہے جی جی، وہ یہ سمجھتا ہے کہ ملازمین کے اندر اتنی غفلت اور کوتاہی ہے، اور ان کو کام پہ رکھا جاتا ہے، تنخواہیں دی جاتی ہیں، پھر بھی ان کے اندر یہ چیزیں پائی جاتی ہیں، تو شرعاً یہ قابل گرفت ہیں یا نہیں، وہ بھی سوال کر سکتے ہیں۔ بہت خوب، بہت خوب۔ پھر اس کے علاوہ جو ہے وہ کنفیوژنس ہوتی ہیں مختلف حوالوں سے، مختلف زاویوں سے۔ لوگ چاہتے ہیں کہ ہم
ان زاویوں سے بھی شریعت کی رہنمائی لیں کہ شریعت کیا کہتی ہے. بہت خوب, ڈیفینیٹلی. ان زاویوں سے بھی جو ہے وہ رہنمائی لی جا سکتی ہے. پھر بعض شعبوں کے اپنے مسائل ہوتے ہیں, پرٹیکولرلی اسپیسیفک کسی فیلڈ کا مسئلہ ہوتا ہے. ٹھیک, تو وہ بھی سوال کر سکتے ہیں. سوال اگر واضح ہوا اور مزید تفصیلات نہ پوچھنی ہوئی تو ہم سر دستی اس کا جواب دے دیں گے. ماشاءاللہ, یہ بھی دارالفتہ اہل سنت کی کوالٹی کنٹرول ہے. آپ یہ دیکھ لیجئے, اور سٹینڈرڈ ہے کہ جہاں پہ فردر انویسٹیگیشن کی, فردر ڈیٹیلز کی حاجت ہوگی تو وہاں تو ظاہر ہے کہ پھر آپ کو دارالفتہ کی اس ریسرچ پروسیس سے گزرنا ہوگا, ورنہ انشاءاللہ. باقی ہماری الحمدللہ دارالفتہ کی بہت ساری فیلڈز کے اندر آن ہینڈ ریسرچ ہوتی ہے. حالیہ جو چل رہا ہوتا ہے بہت ساری چیزیں پتہ ہوتی ہیں, تو اس لیے بہت سارے جوابات تو دے بھی دیے جاتے ہیں. آپ اجازت دیں تو پہلے ویڈیو کال کی طرف چلیں. جناب پہلا دکھائیے آج کا سوال کیا ہے. میرا نام محمد عمران کراچی سے. مفتی صاحب سے یہ سوال ہے, اگر ورکر 2 گھنٹے لیٹ آ جائے تو ٹائم ختم ہونے کے بعد بھی 2 گھنٹے یہ کام لیا جا سکتا ہے یا نہیں؟ اوکے, 2 گھنٹے لیٹ آیا اور اب اس ورکر سے 2 گھنٹے لیٹ کام لینا ہے, کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں, اس کا تعلق تو ان کے معاہدے پر ہے. اوکے, ان کا معاہدہ کیا ہوا تھا. مثال کے طور پر 9 سے 5 تک کا معاہدہ ہے. صحیح. کہ 9 سے 5 بجے تک آنا ہے, 5 بجے آفس بند ہو جائے گا. صحیح. اب بالفرض یہ تقاضا ملازم کی طرف سے ہے کہ نہیں میں تو ذرا 10 بجے آیا ہوں یا 11 بجے آیا ہوں, مجھ سے بعد میں کام لے لیں. تو کام کی نوعیت ہی ایسی نہیں ہے کہ وہ بعد میں کام لیا جا سکے. 5 بجے آفس ہی بند ہو جاتا ہے. آفس ہی بند ہو جاتا ہے, یا وہ کام اس نوعیت کا ہے, اس کا کام جو ہے وہ کمیونیکیشن کا ہے, پتہ ہے کہ جو اگلے جو آفیسز ہیں وہ بند ہو جائیں گے. صحیح. تو ممکن نہیں ہوگا. پہلی بات تو یہ ہے کہ ڈیپینڈ کرتا ہے ان کے معاہدے پر. ٹھیک. ہاں, انہوں نے شروع کام کی نوعیت ہی چینج ہے اور انہوں نے شروع سے یہ معاہدہ کر لیا کہ جی آپ نے 8 گھنٹے دینے, آپ کا ڈیوٹی ٹائم جو ہے 9 سے 5 ہے, لیکن یہ ہے کہ اگر آپ 2 گھنٹے لیٹ آئیں گے تو 2 گھنٹے بعد میں کور کر سکتے ہیں. اوکے. یوں کر کے باہم رضامندی کے ساتھ ایگریمنٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک. اچھا مفتی صاحب, اگر مثال کے طور پر جب اس وقت جو ہے نا ایگریمنٹ اتنا ذہن نہیں تھا, معلومات بھی نہیں تھی, ایک ایگریمنٹ ہو گیا اور اس میں یہ کوئی کلاز ہی نہیں ہے, شکی شامل نہیں ہے, اور اب ڈے ٹو ڈے جو ہے نا وہ آپریشن شروع ہوئے اور ایک اچانک ایک صورتحال سامنے آئی, اجیر کو بھی کچھ مشکلات آئیں, کچھ امپلائر کو بھی مشکلات آئیں, مالک کو. اب وہ دونوں چاہتے ہیں کہ اب کوئی ایسی آپس میں ہماری انڈرسٹینڈنگ ہو جائے, تو اب اس کی کوئی صورت نکلتی ہے؟ بالکل رینیو کرنے کے ان کے پاس اختیارات ہیں, جب تک کہ وہ صورت نہ پائی جائے جو شریعت سے ٹکراتی ہو, جو فقہاء نے تعلیمات بیان کی ہیں اس کے خلاف ہو, تو یہ دونوں باہم انڈرسٹینڈنگ سے اپنے معاہدے کو رینیو کر سکتے ہیں, تجدید کر سکتے ہیں, نئی شک ڈال سکتے ہیں, پرانی شک نکال سکتے ہیں. یہ تو باہم رضامندی سے ہو سکتا ہے. کب باہم رضامندی سے نہیں ہو سکتا؟ کہ جب ایک معاہدہ ہو گیا, وہ لمیٹڈ ہے, سال بھر کا ہے, 2 سال کا ہے, اور ایک فریق چاہتا ہے دوسرا فریق نہیں چاہتا, پھر جو ہے وہ مشکل ہوگی. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, ماشاءاللہ. نہیں, بہت اچھا آپ نے یہ کور کیا. تو چلیے اب کال کی طرف چلتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مفتی صاحب, میرا سوال یہ ہے کہ مسلم کا غیر مسلم کے تحت ملازمت کرنا کیسا ہے, کیا یہ جائز ہے؟ جواب ارشاد فرمائیے. اوکے, چلیں ابھی پوچھ لیتے ہیں انشاءاللہ. نیکسٹ کویشچن بھی دے دیجئے پلیز. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام غلام غوث رضا اطاری ہے اور میں جیلم سے عرض کر رہا ہوں. ابھی میرا سوال یہ ہے کہ ہم جو ہیں وہ بلڈنگ رنگ کا کام کرتے ہیں, تو اس میں کمپنی جو ہے وہ ڈبے میں یا جو بھی ہوتی ہے اس میں بالٹی وغیرہ میں وہ ٹوکن ڈال دیتے ہیں, تو آیا کہ وہ ٹوکن ہمارا لینا جائز ہے یا نہیں؟ اوکے جی, ہمارے پہلے اسلامی بھائی نے جو سوال کیا تھا, مسلم اینڈ نان مسلم کی جو درمیان امپلائمنٹ ایگریمنٹ ہے, بلکہ غیر مسلم کے تحت جاب کرنے کے حوالے سے مسلمان کے بارے میں کیا حکم ہے شریعت کا, یہ پوچھنا چاہ رہے تھے. دیکھیے, پہلے تو ملازمت ہی نہیں, خرید و فروخت
بھی ایک جو ہے نا وہ ایک معاملہ ہے. ٹھیک ہے. جنرلی ایک حکم میں عرض کر دوں. جی جی. کفار کے ساتھ معاملات جائز ہیں. اوکے. یعنی لین دین کرنا، معاملات میں سب چیزیں آ گئیں. ٹھیک. بیچنا، خریدنا، ان کے پاس ملازمت کرنا، ان کو ملازمت پر رکھنا، تو کفار کے ساتھ معاملات جائز ہیں. دین اسلام کی تعلیمات کفار کے ساتھ معاملات سے نہیں روکتی. ٹھیک. ہاں کسی پر اگر ارتداد کا حکم ہے تو پھر اس سے جو ہے وہ معاملات نہیں ہو سکتے. وہ ظاہر بات ہے شخصی ہوگا. صحیح. اجتماعی طور پر تو نہیں ہو سکتا. صحیح. عام طور پر شخصی ہوتا ہے، بعض صورتوں میں اجتماعی طور پر بھی ہوتے ہیں. تو جو کفار ہیں ان سے معاملات ہو سکتے ہیں. جی. خرید و فروخت ہو سکتی ہے، انہیں نوکری پر رکھ سکتے ہیں، ان کے پاس نوکری کی جا سکتی ہے. تو جو بطور خاص ہم سے سوال کیا گیا ہے کفار کے ساتھ، کفار کی ماتحتی میں ملازمت کرنا. مسلمان ہو یا کافر ہو، ایک شرط تو کامن ہے کہ وہ کام ایسا ہونا چاہیے جو شریعت کے نزدیک جائز ہو. اوکے. یہ تو کامن شرط ہے، اس پر تو بطور خاص کلام کرنے کی حاجت نہیں ہے. لیکن جو ایک خاص شک ہے کفار کے تعلق سے وہ یہ ہے کہ کافر کے پاس اگر کام کر رہا ہے مسلمان، جی جی، اس کا کام ایسا نہ ہو جو ذلت پر مشتمل. اللہ اکبر. کوئی ایگزامپل؟ جیسے اس کے پاؤں دبانے کی نوکری. ٹھیک ہے نا. اب کسی نے جو ہے وہ خانسامہ رکھا ہوا ہے. اب خانسامے کی بھی کیٹیگری ہوتی ہیں. صحیح. ایک تو وہ ہوگا جو صرف کھانا بنائے گا. صحیح. ٹھیک ہے، کھانا بنانا تو ذلت کی نوکری نہیں ہے. صحیح. ایک وہ ہے کہ جس کا کام ہوگا کہ مطلب کہ باتھ روم صاف کرنا، اس کے پاؤں دبا دینا، اس طرح کے کام جنہیں عرفاً ذلت کے کام سمجھا جاتا ہے. تو کافر کے پاس مسلمان کا ایسے کام کرنا جائز نہیں ہے جو ذلت پر مشتمل ہو. اس کے علاوہ جو کام ہے وہ کیے جا سکتے ہیں. اچھا مفتی صاحب، اگر کیا اور بھی مدنی پھولوں کا خیال رکھنا پڑے گا نماز کے حوالے سے، رمضان میں روزے رکھنے کے حوالے سے کوئی؟ دیکھیں وہ تو کام کسی کے پاس بھی کر رہے ہو. جی. میں نے عرض کیا کہ کچھ چیزیں تو ایسی ہیں جو جنرل ہیں، کامن ہیں. مسلمان کے پاس کام کر رہے ہوں تب بھی ان کا خیال رکھنا ضروری ہے. بہتر. کام ایسا ہو جو جائز ہو، جائز امور پر مشتمل ہو، اس میں جو ہے وہ معاونت گناہ پر نہ کرنی پڑے. اللہ. جیسے کسی نے بٹھا لیا ہاں بھی سودی معاہدہ لکھتے رہو، تو نہ مسلمان کے پاس ایسا کام کرنا جائز ہے، نہ کافر کے پاس مسلمان یہ کام کرے گا. ٹھیک ہے. شراب جو ہے نا وہ بنانے کی یا شراب کا سودا کرنے کی یا سپلائی کرنے کی، ایسا کام نہ مسلمان کے پاس جائز ہے نہ کافر کے پاس جائز ہوگا. تو بات چیز تو بہت ہی کامن ہے. تو خاص کفار کے تعلق سے ایک چیز تھی وہ میں نے بیان کی. ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر و احسن الجزا. بہت شکریہ جی. نیکسٹ ویڈیو کال اب لیتے ہیں. ایک سوال اور تھا اس کے بعد. جی ایگزیکٹلی میرے ذہن سے نکل گیا تھا. غلام غوث بھائی تھے اور وہ وائٹ واش، رنگ کلر وغیرہ کا کام تھا ان کا، اور وہ کہہ رہے تھے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جس برانڈ کا انہوں نے پینٹ کلر یا جو اس طرح کی کوئی بالٹی حاصل کی ہے تو اس میں ٹوکن جو ہیں وہ موجود ہوتے ہیں. تو اب وہ جو پینٹر ہے جو یہ کام کرنے والا ہے اس کا وہ ٹوکن حاصل کرنا کیسا ہے؟ دیکھیں شریعت مطہرہ نے اسباب ملکیت مقرر فرمائے ہیں. ٹھیک. اسباب ملکیت، اس کو ذرا سب تھوڑا سا سمپل کریں ذرا پلیز. اسباب ملکیت کا مطلب ہے کہ کوئی شخص کسی چیز کا کب مالک بنے. اوکے. اوکے. اس کے پورے طریقے ہیں، ورنہ تو لوٹ مار اور جائز حقوق میں فرق ہی نہ ہو. صحیح ہے. جس کا جو منہ میں آئے وہ کہہ دے گا، دعویٰ کرے گا میرا ہے جناب یہ. صحیح ہے. تو کچھ اسباب مقرر کیے ہیں، ان اسباب سے وہ چیز اس کی ملکیت میں داخل ہوتی ہے. ٹھیک. جیسے ایک طریقہ ہے خرید و فروخت. صحیح. ایک طریقہ ہے گفٹ. ٹھیک ہے. مطلب آپ کسی کو گفٹ کر دیں بغیر کسی معاوضے کے. ٹھیک ہے، وہ مالک ہوگا. آپ کی ملکیت سے نکل کے اس کی ملکیت میں چلے جائے گی جبکہ آپ نے اس کو قبضہ بھی دے دیا ہو. صحیح. گاٹ اٹ. وراثت جو ہے وہ ایک ملکیت کا سبب ہے. یعنی جیسے ہی انتقال ہوا والد کا، والدہ کا، یا کسی اور ایسے شخص کا جس کے آپ وارث بن رہے ہیں، تو اس کی ملکیت میں آپ حصے دار ہو جائیں گے. جو اس مخصوص کیفیت میں آپ کا حصہ بنتا ہے اس کے آپ مالک ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. تو یہ موٹے موٹے اسباب ملکیت ہیں. اسی طریقے سے جو ہے وہ نوکری بھی سبب ملکیت ہے.
صحیح. یعنی آپ نے کسی کے پاس ملازمت کی, مہینہ پورا ہوا, تو مہینہ اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ عام طور پر جو ہے مہینے ہی کا عرف ہے زیادہ تر ملازمین کے ساتھ, تو مہینہ پورا ہوا تو اب وہ رقم اس کے ذمہ قرض ہو گئی. صحیح. اگر اس کا انتقال ہو جاتا ہے تو جو احکام بیان کیے جاتے ہیں کہ سب سے پہلے تجہیز و تکفین, پھر قرضہ جو ہے وہ نکالا جائے, تو وہ رقم قرض ہوگی اس کے ذمہ. ٹھیک. جو ملازم ہے وہ اس رقم کا مالک ہو گیا, اگرچہ کہ اس نے ابھی قبضہ نہیں کیا ہے, ریسیو نہیں کی وہ رقم, صحیح, لیکن ملکیت اس کے لیے ثابت ہو جائے گی. تو شریعت مطہرہ نے, یہی تو خصوصیت ہے شریعت مطہرہ کی, ایک پورا نظام ہے, ایک لاجیکل نظام ہے, اور قرآن و حدیث کی تعلیمات ہے تو لاجیکل کیوں نہیں ہوگا. الحمدللہ. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پینٹ کے ڈبوں میں نکلنے والا ٹوکن, ٹھیک, یا اس کے علاوہ بھی جو ہے وہ مختلف چیزوں میں ٹوکن نکل سکتے ہیں, اس کا مالک کون ہوگا؟ اس کا مالک وہ ہوگا جس کی ملکیت میں وہ ڈبہ ہے. ڈبے کا جو مالک ہے وہ ٹوکن کا مالک ہے. صحیح. اب ڈبے کا مالک اگر وہ رنگ کرنے والا ہے تو پھر رنگ کرنے والا مالک ہوگا. صحیح. یہ بعض صورتوں میں ٹھیکہ پر پھر کام ہوتا ہے. صحیح. مال بھی خود ہی لانا ہوتا ہے. مال بھی خود لانا ہوتا ہے. صحیح. تو جو ڈبے کا مالک ہے وہ ٹوکن کا مالک ہے. بہت پیارا فارمولا ہے. رنگ والا جو ہے وہ آیا ہے اپنا مزدوری پر, دیہاڑی پر, تو وہ یہ تقاضا نہیں کر سکتا کہ جی یہ ٹوکن مجھے دو. اوکے. مالک اپنی رضامندی سے اسے دے دیتا ہے, ایک الگ بات ہے, لیکن اس کا یہ حق نہیں ہے کہ وہ ناک چڑھا لے یا ناراض ہو جائے گا, یہ تو ہمارا ہوتا ہے, یہ تو ہمیں دینا ہوتا ہے. ٹھیک. مطلب بعض جو ہے نا وہ چیزوں میں ایسی بدماشی, تو میں کیا کہوں, بہت سخت لفظ ہے, جڑ پکڑ گئی ایک چیز, بدماشی کی طرح یہ معاملہ ہوتا ہے نا. اب میکینک یہ سمجھتا ہے, اس سے مانگ لو نا بھی یہ جو پرزہ نکلا مجھے واپس دے دو, وہ ایسے دیکھے گا اس نظر سے, اس کا منہ بنتا ہے. صحیح ہے. اب میکینک نے تو مزدوری لی ہے. صحیح. اب وہ بعض اوقات لوہے کا سامان نکلا ہوتا ہے, اور وہ جو ہے وہ ظاہر بات ہے جس نے گاڑی بنوائی ہے, نیا پرزہ ڈلوایا ہے, تو پرانے پرزے کا وہ مالک ہے. صحیح. اس کا کیا حق؟ جو میں عرض کر رہا ہوں کہ جو تقسیم ہے کہ کون مالک اور کون نہیں, اس تقسیم اور اس فارمولے کے نتیجے میں واضح ہے کہ کس کی ملکیت میں یہ چیز ہے. ڈیفینیٹلی. اب وہ جو میکینک ہوتا ہے اس کو بعض اوقات اس کا منہ بن رہا ہوتا ہے کہ مجھ سے کیوں مانگ لیا یہ, تو یہ لوگ اصل میں جمع کرتے رہتے ہیں, اور پھر وہ لوہے کے مول, جو بھی ان کا حساب کتاب ہوتا ہے, لوہے کے مول کیا بعض اوقات تو صحیح فرما رہے ہیں. وہ مطلب کوئی اور گاہک آئے گا, اس کی نئی چیز رکھ کے وہ پرانے لگا دیں گے, تھوڑے بہت صحیح کر کے. ایسے بھی کیسز ہوتے ہیں. مجھے ایک مرتبہ ایک میکینک نے کہا, میں گاڑی چھوڑ کر چلا گیا, اچھا, کہ لگا مولانا صاحب کھڑے ہو کے کام کروایا کریں, لوگوں کا بھروسہ نہیں ہے. اللہ اکبر. ٹھیک ہے, سامنے کام کروایا کریں, اس کا زیادہ فائدہ ہے. صحیح, جزاک اللہ خیر. ڈبے والی بات ابھی پوری نہیں ہوئی. اچھا اچھا اچھا, جی جی. تو اب پہلی بات تو یہ کہ اگر وہ دیہڑی پر ہے تو رنگ کا مالک تم گھر والا ہے. صحیح. تو ٹوکن کا مالک بھی وہ ہوگا. اب چلو ٹوکن تو لے لیا, مالک نے اس کے حوالے کر دیا ہے, مالک نے اس کو کیش کروایا, یہاں تک تو ٹھیک ہے. اوکے. یہ ہے کیا, ٹوکن ہے کیا, تو یہ تھا نا کس کا ہوگا. لیکن ہم اس پر آتے ہیں ٹوکن ہے کیا. اس طرح کے جو ٹوکن ہیں بعض اوقات جو ہے وہ خریداری میں بھی ملتے ہیں. سپر اسٹورز کے اندر اس طرح کی اسکیمز آئی ہوتی ہیں کہ آپ کے پوائنٹ جمع ہوتے رہیں گے. صحیح. اور کچھ پوائنٹ جمع ہونے کے بعد جو ہے وہ آپ کے لیے اتنے ٹوکن, مطلب اتنی خریداری آپ کر سکتے ہیں, ہو جائے گا, یا آپ کے لیے تحفہ نکل آئے گا. اس طرح کی اسکیمز ہوتی ہیں. تو یہ سب چیزیں انعام ہوتی ہیں, اور اس طرح کی انعام والی جو چیزیں وہ جائز ہیں. ٹھیک. تو اس ٹوکن کو لے جا کر کیش کروانا بھی جائز ہے. صحیح. لیکن آپ کو یاد ہوگا ہم نے اندرون سندھ میں ایک پروگرام کیا تھا, ایک سلسلہ کیا تھا. جی 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 جی. تو وہاں ایک دکاندار نے کھڑے ہو کے بڑی تفصیل کے ساتھ اس ٹوکن کی کارگزاری بیان کی تھی. یعنی اس کے پاس ڈپو ہوگا, یا وہ کیا کہتے ہیں اس کو, ہارڈ ویئر کی دکان تھی. نہیں, وہ کمپنی کا وہ ہوگا, ڈیلر ہوگا. تو وہ تو لوگوں کو دے دیتا ہوگا کہ اس نے ٹوکن والوں کو پیسے دے دیے, کیش کر دیے. اب یہ خود کمپنی سے کس طرح لے گا. تو ان کا کمپنی سے جو لین دین کا طریقہ تھا وہ طریقہ سودی تھا. اللہ اکبر. جو ان سے گفتگو ہوئی ہماری 1 to 1, اور پھر اس سلسلے میں ہم نے بیان کیا تھا, آن ایئر بھی ہوا, کہ اس ڈیلر کا, اس رنگ والے کا اپنی کمپنی سے جو لین دین کا طریقہ ہے وہ سودی ہے. لیکن اس بنا پر جو ہے وہ جو آگے کے معاملات ہیں کہ ڈبہ لینے والا جو ہے وہ لے کر آتا ہے, وہ اس کا لینا ناجائز نہیں ہوگا.
उसने तो ले लिया, मामला खराबी पीछे है। ठीक। अब वो उस डीलर का और उस कंपनी वाले का आपस का मामला है, उसे दुरुस्त करना, उससे दुरुस्त तरीके से करेंगे लोग। ठीक है, जज़ाकल्लाहु खैर व अहसनल जज़ा। ये कितनी प्यारी एहतियात भरी बात है। जहाँ मामले में दुरुस्तगी है वहाँ तक दुरुस्तगी है, और जहाँ ख़राबी है उसकी भी निशानदही कर दी गई है। तो अल्लाह तबारक व तआला अज़्ज़ व जल हमें शरीयत मुतहरा पर अमल करने की तौफ़ीक़ रफ़ीक़ अता फ़रमाए। 2 कॉल्स में और शामिल करना चाहूँगा जो अभी हमें मौसूल हुई हैं सिलसिले में, फिर हम वीडियो कॉल की तरफ जाएंगे। नेक्स्ट जी प्लीज़। मैं मोहम्मद इमरान बात कर रहा हूँ फैसलाबाद से। मैं जो है ना एक ठेकेदार हूँ, तो हम ना लेबर को यौमिया देते हैं 600 रुपया, और जब किसी घर वाला हम पे यौमिया पे लेबर लेता है तो हम घर वाले से 700 ले लेते हैं। क्या जी हमारे लिए जायज़ है? नेक्स्ट। मोहम्मद अजमल फरीद पाकपुर शरीफ से। मुफ्ती साहब से मेरा सवाल ये है कि क्या फी ज़माना औरत नौकरी कर सकती है? ठीक है जी, अभी पूछ लेते हैं। बहुत मुख्तसर जुमलों में आपने बहुत बड़ा सवाल पूछा है। चलें देखते हैं मुफ्ती साहब क्या जवाब अता फरमाते हैं। सवाल था यौमिया 600 और 700 वाली जो इन्होंने कंडीशन बताई है। खुद तो 600 रुपये दिहाड़ी पे रखते हैं, और जब आगे कॉन्ट्रैक्ट करते हैं किसी से तो 700 रुपये जो है वो वसूल करते हैं। देखें, मैं इसका ये अर्ज़ करूँ कि किसी भी मैकेनिक के पास जाएं, दर्जी के पास जाएं, जो टेक्निकल काम करते हैं, खुद जो बड़े इदारे हैं, जी जी, तो बड़े इदारे ये थोड़ी कि मतलब कि उसका CEO बैठ के खुद काम कर रहा है। सही। एक स्टाफ होता है, वो काम करवाता है आगे। सही। ये काम करता है आगे। तो हर शख्स जो है अपने मुआविनीन से, अपने मुलाजमिन से काम करवाता है। सही। और मुलाजमिन को वो तनख्वाह देता है। ठीक है। और उस पर कितना उसने उस काम से नफ़ा कमाया और कितना नुकसान कमाया, ये मुलाजमिन का मामला नहीं होता। ये उसका और जो काम लेकर आया है इस कंपनी के पास उसका मामला। अब इन्होंने लोग हायर करके रखे हुए हैं। ठीक है। काम हो या ना हो, इनको तनख्वाह देनी है। सही। तो ये लोग इनके पास मुलाजिम हैं। अब यही लोग किसी और के पास अगर ये भेजते हैं और उनसे ज़्यादा मुआवजा लेते हैं तो इसमें तो कोई शरई ख़राबी नज़र नहीं आती। ठीक है। इस तरह एक दर्जे ने जो है वो एक बंदा बिठाया हुआ है। सही। और वो सूट ज़्यादा आ गए और वो लेकर किसी और दर्जी को दे देता है, अपने बंदे को नहीं देता, किसी और को दे देता है। सही। यहाँ से 500 का लिया और उसको 400 दिए, 400 में दिए, इसमें कोई हर्ज नहीं। ठीक है, जज़ाकल्लाहु खैर व अहसनल जज़ा। अच्छा, वो जो अजमल सईद भाई ने सवाल किया है फ़ी ज़माना औरत का जॉब करना, तो इसके हवाले से क्या मदनी फूल हैं? औरत के जॉब करने के हवाले से फ़ुक़हा इकराम ने 5 शराइत बयान की हैं। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फतावा रज़िया शरीफ में बयान किया, और इसी तरीके से क़िबला शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत ने उनकी तफसील को पर्दे के बारे में सवाल जवाब किताब में नक़ल फरमाया। उन शराइत का ख़ुलासा ये है कि औरत काम तो कर सकती है, लेकिन शराइत में से पहली शर्त यह है कि उसका सित्र जो है वो ज़ाहिर ना हो काम के दौरान। और सितर उन चीज़ों को कहते हैं जिनका नमाज में छुपाना औरत के लिए ज़रूरी है। ठीक। दूसरी शर्त यह है कि चेहरे का भी पर्दा करे। तीसरी शर्त यह है कि खलवत ना हो, अजनबी मर्द के साथ खलवत ना हो। ठीक। मतलब कोई काम की नीयत ऐसी ना हो कि किसी बंद जगह में एक मर्द और एक औरत काम कर रहे हैं, कोई तीसरा नहीं है। अल्लाहु अकबर। मुस्तकिलन ऐसा नहीं है, या बाज़ुकात ऐसी कैफियत आ जाती है, चंद घंटे आ जाते हैं, कुछ ऐसा वक्त पीरियड आ जाता है। हदीस पाक में फरमाया गया, जब इस मतलब खुलासा ये है कि जब इस तरह का मामला होता है तो उनके दरमियान तीसरा शैतान आ जाता है। अल्लाहु अकबर, अल्लाह। इसी तरीके से एक शर्त तो ये है कि फितने की कैफियत ना हो। इसके ताल्लुक से मैंने अर्ज़ किया कि पर्दे मतलब चेहरे का भी पर्दा हो। तो इस तरह की 5 शराइतें मज़ीद किताब पढ़ ली जाए। ठीक है, जज़ाकल्लाहु खैर व अहसनल जज़ा। जी नेक्स्ट वीडियो जो सवाल है वो शामिल कीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा मुफ्ती साहब की बारगाह में ये सवाल है कि क्या एक मुलाजिम एक जगह काम करते हुए दूसरी जगह भी उसी टाइम में काम कर सकता है, यानी किसी तरह बहाने से जाकर किसी भी तरह खुफिया तरीके से दूसरी जगह भी काम करके आ जाए? अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
آپ کا سوال سن کر تو مجھے یعنی مسکرانے کو دل چاہ رہا ہے. تو چلیے پوچھتے ہیں, ایک ہی ٹائم میں یعنی وہ ایک تیر دو شکار, کیا عرض کروں, ایک انار 100 بیمار, 5 جگہ 10 جگہ کی بھی کوئی, پھر تو ذہن میں یہ بھی آئے گا ایک کی 2 ہوں تو ایک کی 5 بھی ہونی چاہیے, ایک کی 10 بھی ہونی چاہیے. کیا فرماتے ہیں؟ ملازم کی 2 قسمیں ہیں. ٹھیک. ایک کو کہتے ہیں اجیر خاص. صحیح. اور دوسرے کو کہتے ہیں اجیر مشترک. ٹھیک. اجیر خاص تو وہ ہوتا ہے کہ جسے عام طور پر جو تنخواہ دار لوگ ہوتے ہیں, جی جنرلی جو ان کو ایک ہی جگہ رہ کر یعنی ایک ہی ادارے میں رہ کر اپنی جو خدمات ہیں وہ فراہم کرنی ہوتی ہیں. ٹھیک. یعنی ملازمت کا جو بنیادی تصور ہے نا وہ ہے تسلیم نفس. اوکے. یعنی اپنا آپ سپرد کر دینا. صحیح صحیح. تو اپنا آپ سپرد کر دینا جو ہے یہ بنیادی کام ہے. اب کوئی ادارے میں گیا, جا کر بیٹھ گیا, ہاں بھی مجھ سے کام کروا لو, ٹھیک ہے, کام نہیں آتا. تو یا کوئی اور ایسی وجہ ہوتی ہے کہ اس سے کام نہیں لیا جاتا, تو اس نے اپنی خدمات انجام دے دی ہیں. ٹھیک. تو ملازمت کا خلاصہ یہ نکلا, یعنی ابتدا یہ نکلی اس کی اور بنیادی اکائی یہ نکلی کہ تسلیم نفس کر دینا. ٹھیک. اپنے آپ کو سپرد کر دینا, یہ جو ہے ملازمت کی بنیادی اکائی ہے. اب جو لوگ اجیر خاص ہیں یعنی ڈیلی ویجز پر ہوں وہ بھی اجیر خاص ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. کہ وہ ایک وقت میں ایک کے لیے کام کرتے ہیں, سب کے لیے نہیں کرتے. ٹھیک ہے. یا وہ ہفتہ وار پر ہوں, ہفتے پر ہوں, یا مہینے کی تنخواہ پر ہوں, اجیر خاص ہیں. صحیح. تو ان کی تو اکائی ہی یہ ہے کہ ان کے لیے لازم ہے یعنی معاوضے کا استحقاق ہی جب ہوگا جب یہ تسلیم نفس کریں گے. ٹھیک. اس کمپنی کے لیے یا اس شخص کے لیے جس کے لیے مخصوص کام پہ انہوں نے معاہدہ کیا ہے. صحیح. تو اب اس وقت کے اندر جا کر یہ کوئی اور کام کرتے ہیں. تو اب 2 صورتیں ہیں. ایک صورت تو یہ ہے کہ یہاں سے بھی تنخواہ لیتے ہیں اور وہاں سے بھی لیتے ہیں. یہ تو واضح اور بین حرام ہے. اللہ. کہ یہاں وہ آئے نہیں, اپنی خدمات فراہم ہی نہیں کی, تسلیم نفس ہی نہیں کیا, تو پھر کس چیز کا معاوضہ؟ دیکھیں وہی قانون آ گیا, معاوضہ بنتا ہے یا نہیں, ملکیت کا استحقاق ہے یا نہیں. بالفرض یہ کہتے ہیں کہ نہیں جی یہاں تو تنخواہ کم ہے, اچانک سے کوئی اور کام مل جاتا ہے ہمیں, تو وہ ذرا اچھی دہائی لگ جاتی ہے, تو یہاں تو ہم کٹوتی کروا دیتے ہیں اور ہم وہاں جا کر کام کر لیتے ہیں. یہ بھی جائز نہیں ہے. وجہ یہ ہے کہ جس ادارے کے ساتھ آپ نے معاہدہ کیا ہے تو اس کے ساتھ آپ نے خدمات فراہم کرنے کا معاہدہ کیا ہے کہ آپ اس کے لیے خدمات فراہم کریں گے. اگر آپ نہیں جاتے, ایک تو ہوتی ہے نا طبعی آزار, سماوی آزار, جی جی, مطلب کہ سخت بارش ہو گئی, آپ جانے پر قادر نہیں ہیں, ہڑتال ہو جاتی ہے, طبیعت خراب ہو جاتی ہے, آپ جانے پہ قادر نہیں ہیں, یہ تو ہیں آزار. ان کی بنیاد پر نہ جانے پر کوئی معاہدے کی خلاف ورزی نہیں کہلائے گی. صحیح. لیکن ایک شخص جو ہے وہ ایسا نہیں کرتا, بلکہ وہ چھٹی مار لیتا ہے خود بخود, اور اس سے زیادہ پیسوں میں اسی ٹائم میں کہیں اور جا کے کام کرتا ہے. یہ جو ہے طرز عمل ایک وقت میں 2 اجارے کرنا کہلاتا ہے, ایک وقت میں 2 ملازمت کرنا کہلاتا ہے. اجیر خاص کے لیے ایسا کرنا اس کے اجارے کے معاہدے کے خلاف ہے. اب کوئی کہ میں تو کوئی معاہدہ سائن ہی نہیں کیا جناب, ٹھیک, میں تو آیا اور سیٹ نے رکھ لیا اور میں چڑھ گیا کام پر. جی صحیح ہے. تو ٹھیک ہے, اتنا پڑھا لکھا سیٹ نہیں آپ کا, یا آپ اتنے پڑھے لکھے نہیں ہیں, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ معاشرے سے تہذیب غائب ہو گئی ہے. اصول و ضوابط تو موجود ہیں, ٹھیک, شریعت کے قوانین تو موجود ہیں. صحیح. تو بات ہو رہی ہے اصول و ضوابط کی روشنی میں, شریعت کے قوانین کی روشنی میں, کہ شریعت کے قوانین کی روشنی میں ایسا کرنا پھر بھی جائز نہیں ہے. یہ تفصیل ہم نے بیان کی ہے اجیر خاص کے تعلق سے. ٹھیک ہے. یعنی وہ شخص جو ایک وقت میں ایک ہی ادارے کے لیے کام کرتا ہے. صحیح. اسے عام طور پر ملازم اسی کو کہتے ہیں. جی جی. دوسرا جو اجیر ہے اسے ملازم عام طور پر کہا نہیں جاتا. ٹھیک. اسے محنت مطلب ہنرمند کہتے ہیں, یا میکینیکل کام کرنے والا کہہ دیتے ہیں. مختلف اس کے نام ہوتے ہیں, جیسے دردی ہے, دھوبی ہے, یہ ٹیکنیشین ہے,
الیکٹریشین ہیں، یہ آتے ہیں یہ بیٹھے ہوئے ہیں، جو کام پہ لے جائے گا اس کے لیے کام کر دیں گے. صحیح. اب دھوبی جو ہے اس کو کپڑے دے آئیں تو وہ یہ تھوڑی ہے کہ کوئی مخصوص وقت آپ نے اس کا خریدا ہے. صحیح. آپ نے تو اس کو کام کا ایگریمنٹ کیا، وہ آپ کے کپڑے دھو کر دے گا، یہ اس کا کام ہے. تو وہ آزاد ہے، جو چاہے کرے. صحیح. مطلب اخلاقی طور پر وہ جو اس نے ٹائم دیا اس ٹائم کا وہ پابند ہے. صحیح. اس ٹائم پر وہ کام کرے. لیکن ایسا نہیں ہے کہ وہ صرف آپ کے ہی کپڑے دھوئے گا، اس کے علاوہ کسی کے نہیں دھوئے گا، ایسا نہیں ہے. تو یہ ہے دوسری قسم، اسے اجیر مشترک کہتے ہیں. نام سے ظاہر ہے اس میں اشتراک ہے، اس سب کے لیے خدمات انجام دے سکتا ہے. لیکن جو پہلی صورت ہے وہاں ایسا نہیں ہے. اب میں روشنی ڈالنا چاہوں گا ان چیزوں پر، خاص طور پر سرکاری محکموں کے اندر. اللہ اکبر. کل ہی میں خبر پڑھ رہا تھا کہ ایک جگہ ایک وقت میں 4 جگہ ملازمت کرنے والا کوئی ملازم پکڑا گیا. 4 جگہ ایک وقت میں 4 جگہ، ٹھیک ہے نا. مطلب اتنی اندھی مچی ہوتی ہیں سرکاری اداروں کے اندر. تو لوگ جو ہے وہ تنخواہیں گھر بیٹھ کر وصول کر رہے ہوتے ہیں. اندراج ہوا ہوتا ہے. ان کی تنخواہوں کا کچھ حصہ افسران بالا کو جا رہا ہوتا ہے اور 60-70% ان کے جیب میں آ رہا ہوتا ہے. نہ انہوں نے کبھی ادارے میں جا کے دیکھا، نہ کبھی ادارے میں قدم رکھا. کتنے ہی ایسے ہوں گے جو وہ کام کرنا بھی نہیں جانتے. تو ان کا وہ رقمیں لینا جس کی بنیاد جو مل رہی ہیں ان کی خدمات کی بنیاد پر، خدمات انجام نہیں دیں، ادارے میں تسلیم نفس نہیں کیا اور وہاں سے تنخواہیں وصول کرتے ہیں، یہ ان کے لیے مال حرام ہے، جہنم کا ایندھن ہے. اس مال سے جو ہے نا وہ کھانا پینا اوڑھنا سب مال حرام ہے. تو پھر ایک تو یہ طبقہ ہے نا، چلو یہ طبقہ کم ہے. لیکن جو دوسرا طبقہ ہے کہ ملازمت ہے 8 گھنٹے کی، 6 گھنٹے کی، 12 یا 10 گھنٹے کی، کام کریں گے 2 گھنٹے آ کر، 3 گھنٹے آ کر آئے اور چلے گئے جناب. تو جب آپ کی خدمات کے بدلے میں تنخواہ دی جا رہی ہے تو جتنی خدمات انجام دیں گے اتنے پیسے کے آپ حقدار ہیں. تو یوں ایک منٹ کا حساب رکھنا پڑے گا. ٹھیک ہے. ڈائریکٹر صاحب بھی انٹرسٹ لے رہے تھے اور وہ پوچھ رہے ہیں کہ یہ بھی پوچھ لیجئے کہ جیسے جاب ٹائمنگ ختم ہو گئی تو کیا کہیں اور بھی جاب کی جا سکتی ہے یا نہیں؟ دیکھیں جو آپ کا معاہدہ ہے جیسے 9 to 5 ہے مثال کے طور پر، جو آپ کا معاہدہ ہے کام کرنے کا، اس کے بعد آپ آزاد ہیں. مطلب جو تسلیم نفس کی قید تھی وہ ختم ہو گئی. اب آپ آزاد ہیں، حریت ہے. اب آپ جہاں چاہیں جا کر جائز کام کریں، وہ کیا جا سکتا ہے. اور یہ وجہ ہے کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ ٹیوشن پڑھا رہے ہوتے ہیں، پارٹ ٹائم جاب کر رہے ہوتے ہیں، کہیں اور کر رہے ہوتے ہیں، اپنا چھوٹا موٹا بزنس کر رہے ہوتے ہیں. تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ڈیوٹی ٹائمنگ کے بعد کچھ بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر. جی 2 کالز اور شامل کر لیجئے اس سلسلے میں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مفتی صاحب میرا یہ آپ سے سوال ہے کہ بعض جگہ اجرت مقرر ہوتی ہے مگر ٹائم فکس نہیں ہوتا، ایسا کرنا کیسا؟ جواب ارشاد فرمائیں جزاک اللہ خیرہ. اجرت مقرر اور ٹائم فکس نہیں ہے، آپ نے یہ پوچھا ہے. نیکسٹ پلیز. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضور محمد امانت علی تاری گجرانوالہ پنجاب سے بول رہا ہے. نوکری لگنے ہے، ملازمت کرنی ہے کہیں تو وہ پیسے دینے پڑتے ہیں ادھر، تو پھر وہ نا رشوت پیسے دینے پڑتے ہیں، پھر وہ نوکری دیتے ہیں. کیسا کرنا ٹھیک ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جناب اجرت مقرر، ٹائم مقرر نہیں ہے، ٹائم فکس نہیں ہے. دیکھیں اجیر خاص جو ہے اس کے ساتھ تو ٹائم خاص کرنا ضروری ہے. ٹھیک، یہ ایک شرعی تقاضا بھی ہے. پچھلے سلسلے میں ہم نے تفصیل سے گفتگو کی تھی اس پر کہ اس کے وقت کا تعین ہونا چاہیے، وہ کس وقت سے کس وقت تک آئے گا. ہاں بعض شعبے ایسے ہوتے ہیں جہاں شفٹیں ہوتی ہیں تو وہاں پہلے سے پتہ ہوتا ہے کہ یہ 3 شفٹیں ہیں جناب، ان تینوں شفٹوں میں سے آپ کو کنٹینیو کرنا ہوگا. یہ اس کا فارمولہ ہے، پہلے بتا دیا جائے یہ فارمولہ ہے، اس فارمولے کے تحت ہم آپ کی جو شفٹیں جو ہے وہ چینج کریں گے، یہ اس کو بتا دیا جائے. لیکن کتنے گھنٹے کام کرنا ہے یہ فکس ہو. ٹھیک. اور ہر شفٹ میں ٹائمنگ کیا ہوگی یہ فکس ہو.
اور اسی اعتبار سے جو شفٹیں اگر چینج ہوتی ہیں اور سخت کام ہیں تو پھر بعض اداروں کے اندر کچھ وقفہ بھی دیا جاتا ہے ریسٹ کے لیے. اس حوالے سے کیا اصول و ضوابط ہیں یہ طے ہو. ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر. اچھا مفتی صاحب، آگے جو اسلامی بھائی تھے انہوں نے، یہ امانت بھائی، وہ یہ پوچھنا چاہ رہے تھے کہ کہیں جاب انہوں نے حاصل کرنی ہے اور جاب حاصل کرنے کے لیے پیسے دینے پڑ رہے ہیں پہلے اور بعد میں جاب لگے گی، تو یہ طرز عمل جو ہے، یہ جو ٹرانزیکشن ڈیل ہے، اس کے بارے میں یعنی رشوت دے کر پھر کوئی جاب پر چڑھا ہے. جی، پہلی بات تو یہ ہے کہ نوکری کے لیے بھی رشوت دینا یہ جائز نہیں ہے. اللہ اکبر. دیکھیے ہو کیا رہا ہے کہ سلیکشن ہوتی ہے. صحیح. سلیکشن کا ایک معروف طریقہ ہوتا ہے، میرٹ لسٹ بنتی ہے، کینڈیڈیٹ آ کے جو ہے وہ امتحان دیتا ہے، وائوا دیتا ہے، پھر میرٹ لسٹ بنتی ہے. لیکن جو اہل ترین لوگ ہوتے ہیں، اہلیت کا یہی طریقہ جانچنے کا، صحیح، اس کا تحریری امتحان لیا جائے، اس کا زبانی امتحان لیا جائے. اس کے علاوہ کوئی کشف تو ہوگا نہیں ان کو کہ کوئی وظیفہ پڑھیں گے اور کشف ہو جائے گا، اس کی پوری ہسٹری سامنے آ جائے گی، کیسا کام کرے گا اور کیسا نہیں. تو یہی طریقے ہوتے ہیں. تو جب وہ طریقے نکل کر سامنے آئے اور جو سب سے لائق اور فائق اس شعبے کے موضوع ترین افراد تھے، ان کا استحقاق تھا کہ ان کو رکھا جاتا، ٹھیک، یا کم از کم ان کو رکھا جاتا جو بنیادی شرائط پر پورے اترتے ہیں. ٹھیک، جو بنیادی شرائط پر پورے اترتے ہیں. مثال کے طور پر ہم گورنمنٹ کے شعبوں سے ہٹ کر کسی کی پرائیویٹ فرم ہے تو مالک خود مختار ہے، اس کو چاہے رکھے، امتحان لے کے بھی وہ خود مختار ہے. صحیح. جو سب سے ٹاپ پر گیا اس کو نہ رکھے، اس کو اختیار ہے. لیکن گورنمنٹ کے اداروں میں چونکہ قانون بنا دیا گیا ہے، اوپر سے یہ قانون ہوتا ہے کہ آپ نے اس رول کو فالو کرنا ہے. تو پھر اگر کوئی اس رول کو فالو نہ کرے تو پھر اس کا وہ غیر قانونی کام ہوتا ہے. صحیح صحیح. تو اس لیے میں نے دو چیزیں الگ الگ بیان کی ہیں. یا تو سب سے ٹاپ والے کو رکھا جائے، اس کا استحقاق ہے، یا کم از کم جو اس کی بنیادی اہلیت پر پورا اترتا ہے، منیمم ریکوائرمنٹ کوالیفیکیشن کرائیٹیریا کو میٹ کرتا، اس کو رکھا جائے. صحیح. اب بعض اوقات یہ ہوتا ہے نا کہ اپنا سب سے ٹاپ والے کے نمبر تو سب سے ٹاپ والے ہیں، لیکن نمبر سب چیز نہیں ہوتی. صحیح. اس نے جو ہے نا اس کی نفسیاتی کیفیت دیکھنی ہوتی ہے، انٹرویو لینے والے نے اس کے جو ہے وہ تجربہ دیکھنا ہوتا ہے، صحیح، اس کا انداز دیکھنا ہوتا ہے، وہ ساری چیزیں دیکھنی ہوتی ہیں. جی جی. تو بہرحال جو شرائط پر پورا اترتا ہے اسے رکھنا جو ہے وہ اس کا استحقاق تھا. لیکن ان سب کو کراس کر کے جو بنیادی اہلیت پر پورا ہی نہیں اترا، صحیح، رشوت لے کے اس کو رکھ دیا، یہ کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ ایک تو رشوت کا لین دین ہوا، ایسی جگہ ہوا کہ جہاں شریعت نے اجازت نہیں دی. لینے والا بھی جو ہے نا وہ جس کے بارے میں کہا گیا کہ جہنم میں، اور دینے والا بھی جہنم میں، جن کی سزاؤں کا یہ عالم ہے. پھر دوسرا نقصان یہ ہوا کہ نااہل افراد کے ذمے شعبے کر دیے. جب شعبوں پر، سیٹ پر، ذمہ داریوں پر نااہل افراد آئیں گے تو پھر وہ کہاں دیانت کا مظاہرہ کریں گے، کہاں جو ہے وہ اپنے کام کو اچھے طریقے سے انجام دیں گے. تو یہ جو ہے وہ دوہرا اور اس سے بھی بڑھ کر جو ہے وہ سمجھے کہ نقصان کا پہلو ہے. صحیح. اب سوال یہ ہوا، جو ہم سے بنیادی سوال ہوا، جی جی، کسی نے ایسا کر لیا، ٹھیک، رشوت دی اور رشوت دے کر آ گیا، تو معاہدہ تو اس کا کمپنی کے ساتھ ہو گیا ہے. اب دیکھا یہ جائے گا کہ اس کے اندر اہلیت کتنی ہے. مثال کے طور پر اس کو کلرک کی سیٹ پر بٹھایا گیا ہے، صحیح، اس نے جو ہے نا وہ BA کیا ہوا ہے، ٹائپنگ اسے آتی ہے، جو اور مشین ہوتی ہے ٹائپسٹ مشین بولتے ہیں، ٹائپ رائٹر، جی، ٹائپ رائٹر، وہ اس کو آتی ہے، کیونکہ ہر دفتر میں تو ممکن ہے کمپیوٹر نہ آیا ہو. اس کو اس حوالے سے جو بھی کام ہیں وہ سب آتے ہیں اس کو، اور وہ اپنے کام کو جو سپرد کیا جاتا ہے اور جو اس کام کی بنیادی اہلیت ہے وہ انجام اس پر وہ پورا اترتا ہے. ٹھیک. تو اس کا جو تنخواہ لینا ہے وہ حلال ہے. صحیح. وہ اپنا پورا وقت دے رہا ہے، پورا کام کر رہا ہے. ماضی میں اس سے غلطی ہوئی، اس کے لیے سچی توبہ کرے، یہی اس کا حل ہے. صحیح. اور جس نے رشوت لی اس پر لازم ہے، واجب ہے کہ وہ مالکان کو واپس کرے. رشوت کبھی ملکیت میں نہیں آتی. اس کا ازالے کا طریقہ ہی یہ ہے
کہ وہ مالکان کو جس سے لی ہے اس کو واپس کرنی پڑتی ہے. صحیح. تو اب جو شخص جو ہے وہ اہل ہے وہ کنٹینیو رکھے، اور کوئی نااہل ہے اس کو وہ چیز آتی ہی نہیں ہے تو اس کے لیے تو کرنا جائز ہی نہیں ہے، تنخواہ لینا جائز ہی نہیں ہے. ٹھیک، جزاک اللہ خیر. 2 more calls please. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عرب شریف سے کتمیر رضا اتاری عرض کر رہا ہوں. مفتی صاحب کی خدمت میں عرض ہے کہ اس سوال کا جواب ارشاد فرما دیں. اگر کوئی کسی کفیل سے ویزا لیتا ہے کیا آگے اس کو سیل کر سکتا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نیکسٹ پلیز. بابل مدینہ کراچی سے کاشف عرض کر رہا ہوں. مفتی صاحب کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ اگر کسی شخص نے کسی بندے کو اس بنا پر اجرت پہ رکھا کہ اس کا پہلے سے ہی اپنا کچھ کام ہے، یعنی وہ کہیں سپلائی کرتا ہے یا کوئی بھی ایسا پرسنل ایسا کام کرتا ہے کہ جس میں اس کو کچھ وقت درکار ہوتا ہے، تو اگر اس بنا پر اس نے جاب پہ رکھا کہ ٹھیک ہے آپ اپنا کام بھی کرو اور ساتھ ساتھ میں جو کام کہوں گا نا آؤٹ ڈور کا یا جو بھی ہوگا وہ آپ کو کرنا ہے، اور آپس کی ان کی انڈرسٹینڈنگ ہے کہ جب اس کا کام ہوتا ہے تو اس کا سیٹ اسے کچھ نہیں کہتا کہ اپنا کام نپٹا لو پھر میرا کام کر دینا، اور اس سے سیٹ کو بھی کوئی تکلیف نہیں ہے اور جو ہے نا وہ جاب کرنے والا ہے اس کو بھی کوئی تکلیف نہیں ہے. دونوں کا کام اگر چل رہا ہے باہمی رضامندی سے تو اس میں اگر اجرت مقرر کر دی جائے کہ میں مہینے کے آپ کو اتنے دوں گا، 10,000 روپے دوں گا، اور آپ کو جو ہے نا میں 12 گھنٹے کے دوران کسی بھی وقت اپنا کام کہوں گا تو آپ اپنا کام بھی کریں اور ساتھ ساتھ میرا کام بھی نپٹا دیں، تو اس طرح کرنے میں اگر باہمی رضامندی ہو تو اس میں کوئی مذائقہ ہے. اوکے، کوائٹ نیو ڈائمنشن تو میرے لیے نہیں ہے لیکن کچھ معلومات تو ہیں، تو دیکھتے ہیں کیا دیتے ہیں مفتی صاحب اس کا لیے جواب. قطمیر بھائی عرب شریف سے، عرب کی پربہار فضاؤں سے سوال کر رہے تھے کفیل سے ویزا لے کر آگے سیل آؤٹ کرنا، تو اس کے بارے میں وہ سب کیا حکم شرعی ہے یہ ارشاد فرمائیے پلیز. بعض چیزیں جو ہیں وہ ان میں دلچسپی اتنی بڑھ جاتی ہے جی اور رغبت اس انتہا کو پہنچ جاتی ہے، کبھی ذہنوں میں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ یہ کام جائز بھی ہے یا نہیں. اس کی میں ایک یہ تو میں نے ایک عقلی صورت بیان کیا نا، ایک فزیکل صورت بیان کروں. جی اخباروں میں اور اس طرح کی خبریں آتی رہتی ہیں کہ لوگ جو ہے غیر قانونی طریقوں سے یورپ پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں. اب وہ ایران جاتے ہیں، ترکی جاتے ہیں، وہاں سے پھر اچھا یہ تو پھر بھی اتنا پرخطر نہیں ہے جتنا پرخطر افریقی لوگ جو سفر کرتے ہیں. وہ تو جو ہے وہ پتہ نہیں کیسے صحرا عبور کرتے ہیں اور کئی ممالک عبور کرتے ہیں پھر پہنچتے ہیں جا کے. یہ بھی بہت پرخطر ہے، مطلب کشتیاں الٹ جاتی ہیں. سردی سے جو نا ایسے بھی کیس آئے ہیں کہ ٹھنڈ کی وجہ سے پاؤں کاٹنے پڑے ہیں. سب خطرات سنتے ہیں، پھر بھی اس طرح جانے والوں کی کمی نہیں ہے. کیا کہ بس ایک سودا سمایا ہوا ہے اور پھر جو ایک اس کی چمک ہے نا وہ بہت ہے. صحیح. اس چمک کی روشنی کے پیچھے باقی سب چیزیں اندھیری معلوم ہوتی ہیں. اور جنون بھی یہی ہوتا ہے. صحیح. کہ جنون میں ایک چیز فوکس ہوتی ہے، باقی سب چیزیں جو ہے نا وہ بلائنڈ نظر آتی ہیں. تو یہ جو کفالت کا نظام ہے عرب ممالک کے اندر، یہ غیر شرعی اور رشوت پر مبنی نظام. اللہ اکبر. اب غیر شرعی کیوں ہے؟ جی مطلب ممکن ہے قانون کے اعتبار سے غیر شرعی نہ ہو، لیکن جس طرح پریکٹس میں ہے ہوتا یہ ہے کہ عرب ممالک میں رہنے والے افراد اپنے لیے ملازم منگوا سکتے ہیں، اپنے گھر کے لیے، اپنے پارٹنر کے لیے، اپنے دکان میں کام کرنے کے لیے، اپنے کھیتوں کے لیے، ڈرائیونگ کے لیے، مختلف پرپز ہوتے ہیں، اس میں یہ منگوا سکتے ہیں. اب ہوتا یہ ہے کہ یہ گورنمنٹ کو لکھیں گے کہ جناب ہمیں جو ہے ایک ڈرائیور چاہیے، ٹھیک، ہمیں ایک پیون چاہیے، یا ہم نے دکان پہ ایک بندے کو کام پہ رکھنا ہے. متعلقہ وزارت میں کیس جائے گا اور اس کے بعد جو ہے
ان کو اجازت مل جائے گی ٹھیک ہے آپ منگوا لیں. یا کچھ کمپنیاں ایسی ہوں گی جو اخباروں میں اشتہار دیں گے کہ اس طرح کی ملازمتیں آئی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے, لوگ اپلائی کریں گے, سلیکٹ ہو کر چلے جائیں گے. اب ہونا یہ چاہیے کہ وہ جو لوگ ہیں جنہوں نے ویزا جاری کیے وہ ریئل بیسس پر جاری کیے یا جعلی بنیادوں پر جاری کیے. اگر ریئل بیسس پر جاری کیے تو پھر انہیں ملازم چاہیے اور ان کے پاس لوگ چلے جائیں, وہ ان کو تنخواہ دیں. ٹھیک, وہ ان کو تنخواہ دیں, یہ ہے حقیقت. ہوتا یہ ہے کہ نہ ان کو ملازم چاہیے ہوتے ہیں نہ کچھ اور, الٹا وہ ملازم سے لے رہے ہوتے ہیں ہم نے ویزا جاری کیا لہذا ہمیں پیسے دو. پاسپورٹ لے کر رکھ لیتے ہیں, ٹھیک ہے کہ تم نے ہمارے کھونٹے سے بندھے رہنا ہے, چھٹی پر جاؤ گے تو ہمیں رشوت دے کر جاؤ گے, پھر تنخواہ منظور کریں گے. ملک سے باہر جاؤ گے تو ہمارے کھونٹے سے بندھے وہ پیسے دو, رشوت دو, پھر آپ جاؤ گے باہر. تو یوں یہ نظام العکس چل رہا ہے, الٹا ہو گیا ہے پورا. صحیح. اس کی حقیقت کچھ اور تھی اور مروج کچھ اور ہے. صحیح. جو مروج ہے وہ رشوت پر مبنی صورت ہے, اللہ, ظلم پر مبنی صورت ہے. یعنی ایسی داستانیں ہیں, ایسی کہانیاں ہیں, علمان ہوئے. اللہ اکبر. اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. ایک سوال رہ گیا لیکن سلسلے کا وقت ختم ہو گیا ہے, اور آپ اسی طرح ذوق و شوق کے ساتھ پارٹیسپیٹ کرتے رہیے. انشاءاللہ عز و جل اگلے ایپیسوڈ میں پھر بہت سارے مدنی پھول لے کر حاضر ہوں گے. آپ کے سوالات ہوں گے, مفتی صاحب کی جوابات ہوں گے. شرعی رہنمائی کا سلسلہ مدنی چینل سے انشاءاللہ عز و جل جاری و ساری رہے گا. اجازت چاہتے ہیں. جزاکم اللہ خیراً و احسن الجزاء. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک. رزق حلال دے مجھے اے میرے کبریا, دیتا ہوں تجھ کو واسطہ تیرے حبیب کا, دیتا ہوں تجھ کو واسطہ تیرے حبیب کا.